السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سورۃ تحریم، آج ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ 29 پارہ بھی مکمل ہو چکا، تو آج ہم نیکسٹ پارہ سٹارٹ کریں گے، سورہ التحریم۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں 1 بائی 1 سورہ کو ڈیلی بیس پہ کلاس وائز پڑھتے رہیں، اور ہمارے جاننے والے بھی سننے والے بھی اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ہمارے ویڈیو کا مکمل دیکھیے گا، قرآن کو سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محض قرآن ریسائٹنگ نہیں ہے، بلکہ سم تفسیری آیات اور سم آیات کا ترجمہ بھی بعد میں ایڈ کیا جاتا ہے۔ تو مکمل ویڈیو کو دیکھیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سورۃ تحریم فاستعوذ ریڈ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریم حرمت سے ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے کہ وہ چیزیں مطلب حرام ہو جاتے ہو جو نماز سے بعد حلال ہے کلام کرنا، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ یہ صرف تحریم ہے، حرمت کے حوالے سے۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ لونگ کریں گے، یا کو پر اسٹینڈنگ زبر ہے۔ یا ایہا النبی، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ ایمان اور ایمان میں فرق۔ ایمان کہتے قسم کو، اور یہ قسم کی جمع ہے، اور ایمان حمزہ کے زیر کے ساتھ وہ ایمان جو ہمارا ایمان عقیدہ اس حوالے سے ہے۔ تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور حمزہ کے اوپر سمپل زبر ہے، اس لیے ہم اس کو شارٹ ہی پڑھیں گے۔ نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما۔ صغت، صاد موٹے والے حروف میں سے پر پڑھا جائے گا۔ فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا ازواجا، دیکھیں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خواہ ہے، یا اظہار کر رہے ہیں، کلیئر ریڈ کر رہے ہیں بالکل۔ ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات۔ دیکھیں تائبات، اظہار ہم نے کیا کلیئر ریڈ کیا کہ بالکل نون کا ساؤنڈ کلیئر ہے۔
تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ملائکۃ یہاں پہ تنوین ہے تاکہ وہ ڈبل پیش ہے، اس کے بعد حمزہ عین ہا غین خا میں سے غین اظہار آ رہا، حروف حلقی میں سے اظہار ہوگا. ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. تو نیکسٹ پیج پر اب ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین کفروا، اس کو تھوڑا سا لانگ کرنا ہے، یا کے اوپر اسٹینڈنگ زبر ہے، اس کے بعد یا ایو حمزہ کو یا کے ساتھ جوائن کریں گے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. دیکھیں تا کے اوپر ڈبل زبر ہے، اس کے بعد نون آ رہا، ادغام میں غنہ ہوگا. اوکے، توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ہے جب سٹاپ کریں گے معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خواہ اب یہاں پہ ملٹی کلر سے پڑھ رہے ہیں، دیکھیں گرین وانا خواہ مع الداخلین. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي. با کو با کے ساتھ جوائن کریں گے. دیکھیں شد اور ساکن دو ایسے سائن ہیں جو بیفور والے کو جوائن کرتے ہیں. دیکھیں با کے اوپر شد ہے تو را کو جوائن کیا، اور اس کے بعد سیکنڈ با کے اوپر ساکن سائن ہے تو ہم پہلے والے با کو ملائیں گے. جیسے رب ابن لی انک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین.
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ آج ہم اب سورت کے تفصیلی بات کو دیکھ رکھتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے ٹاپک یہاں مین دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی بس مددگار ہے، اللہ کے جو ملائکہ وہ بھی مددگار ہے۔ مومن صالحین میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ بھی اس کا مددگار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل بھی، وصالح المؤمنین اور صالح مؤمنین جو ہے حضور کے دین کی، حضور کی خدمت، دین کی خدمت کے لیے حضور کے ساتھ حضور کے صحابہ نے بھی، اور اس طرح اب بھی اللہ کے جو مخلوق کی مدد وہ اللہ ہی کی مدد ہوتے ہیں، حقیقی مستعان اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت جل وعلا واللہ مستعان علی ما تصفون، حقیقی مالک مستعان حقیقی مددگار اللہ ہی ہے، اور اس کی مدد سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کی عنایت سے اس کے مخلوق بھی ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امر، نافرمانی نہ کرو اس کی جس کا اللہ نے حکم دیا۔ تو اس لیے یہ نہ ہو کہ بعض ایک بندہ اٹھے اور فجر کی نماز پڑھ لے، یا کوئی بھی، باقی سب سوئے رہے، یا ایک نماز پڑھتا ہے باقی 8 افراد گھر میں خاموشی سے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ایسا نہیں ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، اچھائی کا حکم دو۔ اور کافر آج بہت بہانے بناتے ہیں، اللہ بروز قیامت فرمائے گا لا تعتذر اليوم، آج کوئی بہانے نہیں چلیں گے، آج تمہیں سزا دی جائے گی اس کی جو تم کام کرتے تھے۔ اور ایمان والوں کو حکم ہے، ایمان والوں سچی توبہ کرو، یقیناً رب تمہارے مٹا دے گا برائیوں کو اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ توبہ کرنی چاہیے، انسان ہمیشہ جو ہے توبہ سے دور رہتا ہے۔ اکثر ایسا دیکھا گیا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ زندگی بھر برائیاں کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے توبہ کر لو، رجوع کر لو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ ربنا اتمم لنا نورنا، یہ عموماً دعا پڑھی جاتی ہے، اے ہمارے رب تو مکمل کر ہمارے نور، ہمارے لیے نور کو، اور ہمیں مغفرت بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کافروں کے نرمی کے ساتھ پہلے تھا، مکی زندگی میں یہی تھا، لا اعبد ما تعبدون کا حکم تھا کہ تم اپنی عبادت کرو، ہم اپنی عبادت کریں گے۔ لیکن جیسے مدنی زندگی ہے پھر حکم ہو گیا اے نبی جہاد کرے کافروں سے اور منافقوں سے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرے۔ آج عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ان کو گلے لگایا جاتا ہے، ان سے ہاتھ، اور اس قدر عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، بس عزت اللہ اور اس کے رسول، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس لیے جب وہ ظالم ہے اور کافر بھی ایسا ہے، منافق بھی ایسا ہے، حضور کی امت پر، اللہ کی مخلوق پر ظلم کر رہا ہے، بمباریاں کر رہا ہے، تو سختی ہے اس کے اوپر، والمنافقین وغلظ علیہم، سختی کرے ان پر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں پہ آگے عورتوں کا ذکر ہے، دو وہ عورتیں ہیں جو کیا کہتے ہیں کافر تھی، اور دو مسلمان بیویوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا مثال بیان کی اللہ نے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یعنی نیک انبیاء کی بیویاں تھیں، فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی، وقیل ادخلا النار، اور انہیں کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور وضرب اللہ، اللہ نے مثال بیان کی ان لوگوں کی، ایمان والوں کی،
ان میں حضرت آسیہ کا ذکر ہے جو فرعون کی بیوی تھی، اللہ نے ان کو ایمان دیا، اور دوسری حضرت مریم کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبہ کو بلند کیا اور فرمایا مریم ابنت عمران التی، اور عمران کی جو بیٹی ہے حضرت مریم، اللہ نے ان کے دامن کو پاکیزہ رکھا اور ہم نے اس میں روح پھونکی اور کلمات سچ ہوا، اور وہ کانت من القانتین، اور وہ قانتین میں سے تھی، یعنی دو بیویوں جو صالحین تھیں ان کا بھی ذکر ہے، اور دو جو کافرہ تھیں ان کا بھی ذکر ہے۔ یعنی ایمان ایسا چیز ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا خامن جو ہوتا ہے کافر ہوتا ہے، لیکن بیوی کو اللہ ایمان پر استقامت عطا فرماتا ہے، جیسے حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی۔ تو اس لیے قرآن کے پیغام کو سمجھیں، ہمارے ساتھ رہیں، اللہ رب جل وعلا ہم سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔